السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور شہریار احمد۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان نے فلسطین میں قیام امن کے لیے امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کراچی کے گل پلازہ میں آتش زدگی کے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ خزانے کے وزیر مملکت نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی پر گامزن کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر دبئی میں ہیں۔ پاکستان اور صومالیہ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے آج لاہور میں ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ پنجاب کابینہ نے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازہ کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے تاجروں کی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاک فوج برف باری سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے تحریک آزادی کی کامیابی تک اسے جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایران نے غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے شہریار احمد۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان نے فلسطین میں امن کے لیے امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے رد عمل میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دیگر برادر ممالک کے ساتھ مل کر غزہ امن میں کردار ادا کرنا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ، مصر، سعودی عرب، بحرین اور قطر سمیت دیگر اسلامی ممالک نے بھی صدر ٹرمپ کے امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کے ذریعے ہمیں فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بدستور برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو جارح سمجھتا ہے جس کے ہاتھ بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ احسن اقبال نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں۔ گزشتہ سال مئی کے تنازع میں ہماری مسلح افواج کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز شکست کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کراچی کے گل پلازہ میں ہولناک آتش زدگی پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ فاروق ستار کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں آتش زدگی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے دلی تاثیر کا اظہار کیا گیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی۔ فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قرارداد میں سندھ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سوگوار خاندانوں کو معاوضہ اور متاثرہ کاروبار کی فوری بحالی کو یقینی بنائے۔ قرارداد میں صوبائی دارالحکومت میں فائر فائٹنگ اسٹیشنز کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کرنے سمیت وفاقی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ اس سلسلے میں سندھ حکومت کو ضروری معاونت فراہم کرے۔ قرارداد میں سوگوار خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا گیا تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 3 بلوں کی منظوری دی گئی۔ ان بلوں میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل 2025، دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 اور گھریلو تشدد بچاؤ اور تحفظ بل 2025 شامل ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خزانہ کی وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی پر گامزن کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ برآمدات بڑھائی جائیں گی اور لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 2 برسوں میں معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ڈیووس سے دبئی پہنچ گئے ہیں۔
وہ اپنے قیام کے دوران اتصالات کی انتظامیہ سمیت مختلف سرکاری ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آج اسلام آباد میں صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی۔ فریقین نے پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے اور تربیت، سرحدی نظم و نسق اور آفات سے نمٹنے میں تعاون کو مسعود بنانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے داخلی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور مجموعی سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں وزراء نے مختلف شعبوں میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ نے پاکستان کے تجربات سے استفادہ کرنے کی شدید خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی کے اسلام آباد کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تازہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پر سرمایہ کاروں کا اعتماد 61 سے بڑھ کر 73% ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ کے معاشی امور کے مشیر خرم شہزاد نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت اقدامات پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا آغاز ہے۔ خرم شہزاد نے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے بتایا کہ نیسلے نے پاکستان میں $6 کروڑ کی اضافی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد علاقائی برآمدی مرکز قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیسلے کے ذریعے مقامی مینوفیکچرنگ مضبوط ہوگی اور پاکستان سے 26 ممالک کو برآمدات کے ذریعے پیداواری صلاحیت بڑھانے میں مدد ملے گی۔ آذربائیجان کی سرکاری توانائی کمپنی سوکار آئندہ ماہ پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں اپنی سرمایہ کاری کو حتمی شکل دے گی۔ خرم شہزاد نے کہا کہ گزشتہ 15 سے 18 مہینوں میں 20 غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئے ہیں، جس سے صنعتی سرگرمیوں میں نمایاں بہتری کی عکاسی ہوتی ہے۔ پاکستان آنے والی غیر ملکی کمپنیوں میں گوگل، BYD، آرامکو، وافی، ابوظہبی پورٹس، سامسنگ، ترکش پیٹرولیم، نووا منرلز اور دیگر شامل ہیں۔ بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ میں بھی رواں مالی سال کے 5 ماہ کے دوران ریکارڈ 6% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مشیر نے کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں تصدیرات زر ریکارڈ 19 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں، جو 11% اضافے کو ظاہر کرتی ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی کی برآمدات ریکارڈ 43 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ عوام نے فلسطین میں امن اور استحکام کے لیے غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کو خوشائند قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اہم کردار کو سراہا۔ شہریوں نے یقین ظاہر کیا کہ غزہ امن بورڈ سے فلسطین کی آزادی اور خود مختار ریاست کے قیام اور ترقی کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ تعلیم دوست پالیسیاں حکومت کا ویژن ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔ آج لاہور میں طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد نے کہا کہ ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کی مدد سے پاکستان کے قابل اور ہونہار طلباء کو آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ آج پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ پنجاب یوتھ پالیسی پاکستان کا پہلا پروگرام تھا جس سے ہونہار اور قابل طلباء پر توجہ دی گئی۔ پنجاب کابینہ نے آج لاہور میں اپنے اجلاس میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے اجرا سمیت عوامی فلاح و بہبود اور مختلف ترقیاتی اقدامات کی منظوری دی۔ پروگرام کے تحت حکومت صوبے بھر میں 50,000 بے زمین کسانوں کو سرکاری زرعی اراضی الاٹ کرے گی۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے متعلق مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ کابینہ نے 25 مارچ سے کیش لیس ادائیگی کے نظام کے ساتھ 1000 گرین بسیں خرید کر تحصیلوں تک الیکٹرک بس سروس کو بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ روزگار کے فروغ کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، ایکسائز، ٹورزم پولیس، IT اور ہوم ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر محکموں میں سینکڑوں نئی اسامیاں منظور کی گئی ہیں۔ کابینہ نے کاروباری قوانین میں نرمی، سیاحت اور ثقافت کو فروغ دینے، 16 سے 18 سال کے بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کرنے اور امن و امان کو مضبوط بنانے کے اقدامات کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ محکمے لاہور میں آئندہ حکومت کے زیر اہتمام 3 روزہ بسنت فیسٹیول کو
سب کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج لاہور میں بسنت فیسٹیول کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگلے ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک منعقد ہونے والے اس ایونٹ کے لیے ٹریفک کا بہترین منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی دارالحکومت کو ایونٹ کے لیے مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا اور سیکیورٹی وائر کے بغیر موٹر سائیکلوں کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ بائک سواروں کو ڈور سے بچانے کے لیے حفاظتی راڈ بھی مفت فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں گل پلازہ میں آتش زدگی کے واقعے کو ایک بڑا سانحہ قرار دیا ہے جس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے۔ آج کراچی میں سندھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت آگ لگنے کی وجوہات اور اس پر قابو پانے کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ملبے سے اب تک 61 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ 15 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو ٹیمیں تلاش کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور DNA ٹیسٹ کے ذریعے شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے تاجروں کی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ دکانداروں کو متبادل دکانیں فراہم کرنے کے لیے 2 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ گل پلازہ کو 2 سال کے اندر مسمار کر کے اتنی ہی دکانوں کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ گل پلازہ کے ہر دکاندار کو فوری طور پر 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے تاکہ انہیں کاروبار دوبارہ شروع کرنے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ فنڈ ہر متاثرہ دکان کے مالک کو 1 کروڑ روپے تک کے قرضے فراہم کرے گا اور سندھ حکومت اس کی ضامن ہوگی اور سود ادا کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبے کی معاشی ترقی کے لیے تجارت اور صنعت کا فروغ ضروری ہے۔ آج پشاور میں کرم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے تاجر برادری کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاک افغان سرحد کی بندش کا ذکر کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ وفاقی حکومت زمینی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ضلع پشین میں کرومائٹ کی غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور 47 غیر قانونی کانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کان کنی کے باعث کان کنی اور معدنیات کے شعبے کی سالانہ آمدنی متاثر ہوئی ہے جو 10 ارب روپے سے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت غیر قانونی کان کنی کی روک تھام اور معدنیات کے شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جامع پالیسی متعارف کرا رہی ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے حالیہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے پیش نظر ضلع ہنزہ کے 3 دیہات کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ضلع ہنزہ کی وادی چپورسان کے زود خون، صحت مکرگ اور اسپنگ شامل ہیں۔ متاثرہ دیہات میں امدادی کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ یار محمد ناصر نے گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور برف باری کے پیش نظر گلگت بلتستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے اور ریسکیو 1122 سمیت تمام متعلقہ محکموں کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں تمام متاثرہ اضلاع میں شاہراہوں اور سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے بر وقت اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے اور زلزلہ متاثرین کو برف باری کے باعث درپیش مشکلات کم کرنے کے لیے امداد کی بر وقت فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ پاک فوج مری، سوات، کالام، مومند، وادی تیرا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جاری امدادی سرگرمیوں کے بارے میں جانتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ برف باری کے باعث بلاک ہونے والی سڑکوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ برف میں پھنسے لوگوں اور گاڑیوں کو بچانے کے بعد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ افراد کو خوراک، رہائش اور گرم کپڑے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بچوں، خواتین، بزرگوں اور معذوروں کی خصوصی دیکھ بھال کے لیے الگ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں فوری طور پر بحران کا جائزہ لینے، صورتحال کی نگرانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ عوام نے بر وقت ریلیف فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دنیاسنا پنجاب ہلال احمر سوسائٹی نے تیرا اور کرم وادیوں کے متاثرین کے لیے امدادی سامان آج گورنر ہاؤس پشاور میں قبائلی اضلاع کے لیے انجمن ہلال احمر کے حوالے کر دیا ہے۔ امدادی پیکج گورنر پنجاب کی ہدایت پر دیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت زیر حراست حریت قیادت سمیت
کشمیری عوام کو مزید مظالم کا نشانہ بنا سکتا ہے اور بھارت مخالف اور دہشت گردی سے متعلق بیانیہ کے ذریعے استصواب رائے کے ان کے جائز مطالبے کو بدنام کر سکتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ حریت کانفرنس ہر قسم کی دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے اقوام متحدہ کی طرف سے لازمی استصواب رائے کے مطالبے اور ان کے حق کے خود ارادیت کو دہشت گردی اور بھارت مخالف سرگرمیوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر پر اپنے قبضے کو طول نہیں دے سکتا کیونکہ کشمیری مکمل کامیابی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انتظامیہ نے سیکیورٹی کے بہانے بھارت کے یوم جمہوریت سے قبل پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ اس سے کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے ہی بھارتی مظالم کا شکار ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر کی انتظامیہ نے یوم جمہوریہ کی نام نہاد تقریبات کا پرامن انعقاد یقینی بنانے کی آڑ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں اور پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے دیگر بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوج، نیم فوجی دستوں اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کٹھوعہ میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو ضلع کے علاقے بلاور میں بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس کے اہلکاروں کی طرف سے شروع کی گئی محاصرہ تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک کارروائی جاری تھی۔ کانفرنس بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے آذربائیجان میں پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکاء نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی نیوز ایجنسی ازیٹک نیوز کے مطابق 1984 کے فسادات میں 8,000 سے 17,000 سکھوں کے منظم قتل عام پر بھارت کی ریاستی خاموشی سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے۔ جرمنی، برطانیہ اور ترکیہ کے بعد ایران میں بھی غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ منشیات سے متعلق مقدمات میں پھانسی اور ملک بدری کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایران کی کیزوین جیل میں غیر قانونی افغان مہاجرین سمیت 7 قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ایرانی عدالت نے ان قیدیوں کو منشیات کے مختلف مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی تھی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق ایرانی حکام نے گزشتہ سال غیر قانونی اور سنگین جرائم میں ملوث 85 افغان باشندوں کو سزائے موت دی تھی۔ افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث انہیں ایران سے ملک بدر کرنے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ، روس اور یوکرین کے نمائندوں کا اجلاس آج ابوظہبی میں ہوگا۔ اجلاس کا مقصد روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر غور کرنا ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبروں کے لیے حمیرہ رانا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق میچز رواں ماہ کی 29، 31 اور آئندہ ماہ کی 1 تاریخ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ سلمان علی آغا اسکواڈ کی قیادت کریں گے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، عثمان خان اور عثمان طارق شامل ہیں۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی جنوری میں سری لنکا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز نہ کھیلنے کے بعد T20 اسکواڈ میں واپس آ گئے ہیں۔ پاکستان اسکواڈ اور امدادی اہلکاروں کا اجلاس کل لاہور میں متوقع ہے جس سے اگلے روز سیریز کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم رواں ماہ کی 28 تاریخ کو پاکستان پہنچے گی۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان کر دیا ہے۔ ICC انٹرنیشنل پینل میچ ریفری علی نقوی تینوں میچوں میں کنٹرول ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پہلے 2 T20 میچز میں ICC ایلیٹ پینل کے رکن احسن رضا جبکہ ICC ایمرجنگ پینل آف امپائرز کے آصف یعقوب اور ICC انٹرنیشنل پینل آف امپائرز کے راشد ریاض ان کے ساتھ پہلے اور دوسرے میچ میں آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ دوسرے میچ میں ناصر چوتھے امپائر ہونے کے علاوہ 3rd امپائر جو کہ PCB نیشنل ایلیٹ پینل آف امپائرز کے آصف اور طارق رشید دوسرے اور تیسرے T20 میں 3rd امپائر کے فرائض انجام دیں گے۔ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے اعلان کیا ہے کہ وہ فٹ بال کی ترقی کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ جیانی انفینٹینو نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے
56वें सालाना इजलास के मौके पर पाकिस्तान टीवी डिजिटल से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से एक बड़ा मुल्क है और हमें पाकिस्तान को यकीनी तौर पर एशिया में अव्वलीन ममालिक में लाने की ज़रूरत है। फीफा इस पर भी काम कर रहा है। मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और नज़्म नस्क को मजबूत बनाने के लिए फीफा की नई तवज्जो का इंदिया है। हुकाम का ख्याल है कि ये दौरा खेल को जिंदा करने और मुल्की और आलमी सतह पर पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए नए मौके खोलने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने पहले फैकल्टी स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ किया, जिसका मकसद फैकल्टी मेंबरान के दरमियान सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना और यूनिवर्सिटी भर में टीम वर्क को मजबूत बनाना है। स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन, स्क्वाश, टेबल टेनिस, शतरंज, क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबले शामिल हैं। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुन लेते हैं तिजारत से मुतल्लिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1478 पॉइंट के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,89,166 पॉइंट पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हजम 877 मिलियन से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1,069 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 141 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 478 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 175 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 264 में कमी, जबकि 39 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। हॉइस्ट पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 74 रुपये 84 पैसे का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 224 रुपये 27 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 279 रुपये 80 पैसे, कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 30 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 376 रुपये, कीमत फ़रोख्त 376 रुपये 67 पैसे। यूरो 327 रुपये 31 पैसे, कीमत फ़रोख्त 327 रुपये 89 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 62 पैसे, कीमत फ़रोख्त 74 रुपये 75 पैसे। UAE दरहम 76 रुपये 20 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 33 पैसे रही। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,41,239 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,14,805 मैट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 69,614 मैट्रिक टन बरामदी और 45,191 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। आगा खान यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के कौमी अजायब घर को बेहतर बनाने के लिए वफाकी वजारत कौमी वरसा और सकाफत के साथ शराकत दारी की है। इस सिलसिले में कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी कैंपस में मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर बराए कौमी वरसा और सकाफत औरंगज़ेब खान खिची, आगा खान यूनिवर्सिटी की आला क़यादत और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और दीगर मुतालिक अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारा सकाफती वरसा हमारी कौमी शनाख्त की बुनियाद है, जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। औरंगज़ेब खान खिची ने कहा कि पाकिस्तान के कौमी अजायब घर को बेहतर बनाकर इसे आलमी मयार का मरकज़ बनाएंगे, जो पाकिस्तान की शानदार तारीख़ दुनिया के सामने पेश करेगा और हमारे शहरियों के दरमियान इत्तेहाद और ताल्लुक़ के गहरे एहसास को फ़रोग़ देगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 25 रोज़ा अवामी थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि आर्ट्स काउंसिल ने हमेशा ड्रामा और फ़नून लतीफ़ा के दीगर शोबों को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कराची के लोगों से कहा कि वो यहाँ रोज़ाना आएँ और नौजवान फ़नकारों को मशवरा दिया कि वो सीनियर फ़नकारों के साथ काम करके सीखें। सूबाई वज़ीर ने सिंध हुकूमत के फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ और कराची आर्ट्स काउंसिल के साथ ताउन के अज़्म का इजहार किया। फेस्टिवल में उर्दू, पंजाबी, मेमनी, बलोची, सराइकी और सिंधी ज़बानों के 29 थिएटर ड्रामे हफ्ते में 5 दिन रात 8 बजे पेश किए जाएंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को 2 ड्रामे पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स आइंदा माह की 6 तारीख को इस्लामाबाद में इन द मीन टाइम एंड इंस्टॉलेशन गार्डन के उन्वान से नुमाइश का इफ्तिताह करेगी। वफाकी वज़ीर कौमी वरसा सकाफत औरंगज़ेब खान खिची इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश में 31 पाकिस्तानी फ़नकारों के फ़न पारे पेश किए जाएंगे। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ दिल के मरीजों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। डायबिटीज़ में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक खून के सुर्ख खुलिये बीमारी के कई साल बाद खून की शरियानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
دل کی بیماری کے نئے مریضوں کے لیے یہ نقصان دہ نہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اپنا اثر دکھا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے خون کے سرخ کھلیوں میں ایک مالیکیول مائکرو RNA 210 کی نشاندہی کی ہے جو دل کے مریضوں کے لیے ابتدائی انتباہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے اسٹینفورڈ میڈیسن کے سائنسدانوں نے نئی تھراپی تیار کی ہے جو گھٹنے کی نرم ہڈی کو بحال کر کے جوڑوں کے درد سے بچا سکتی ہے۔ چوہوں پر کیے گئے تجربات میں یہ علاج جلدی بوڑھا کرنے والی پروٹین کو روکتا ہے، جوڑوں کی بحالی اور ان کی حرکت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ انسانی گھٹنے کی نرم ہڈی پر ابتدائی تجربات نے یہ بھی بہتر نتائج دیے ہیں، جس سے مستقبل میں گھٹنے اور کولہے کے علاج کے حوالے سے امید کی کرن روشن ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ علاج عمومی طور پر ایتھلیٹس میں ACL جیسی چوٹوں کے بعد جوڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے سوائے بارش والے جنگلات کی مٹی میں کافی نائٹروجن کے باعث کٹائی کے بعد 2 گنا تیزی سے دوبارہ اگ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے وسطی امریکہ میں 20 سال تک جنگلات کی بحالی کا سراغ لگایا اور دریافت کیا کہ نائٹروجن درختوں کی نشو و نما کے لیے اہم ہے۔ جنگلات کی تیز تر افزائش ماحول سے زیادہ کاربن حاصل کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، جس سے موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی آتی ہے۔ یہ تحقیق کیمیائی کھادوں کے استعمال کی بجائے نائٹروجن والی زمین پر درخت لگا کر جنگلات کی بحالی کو فروغ دینے کے قدرتی طریقوں کو اجاگر کرتی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کشمیر، گلگت بلتستان، مری گلیات اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ آج رات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آج رات تیز بارش اور شدید برفباری کے باعث خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع، گلگت بلتستان، کشمیر اور مری گلیات میں سڑکوں کے بند ہونے اور پھسلن کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں خلل کا اندیشہ، جبکہ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا بھی خطرہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہوئی۔ اس دوران کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پہ شدید بارش اور شدید برفباری بھی ریکارڈ ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش مظفر آباد 91، گڑھی دوپٹہ 63، کاکول 77، کالام 59، سیدو شریف 54، دیر 49، پشاور 44، چترال 39، مردان 28، اسلام آباد میں 46، راول پنڈی 44، مری 38، چکوال 37، سیالکوٹ 36، گجرات 20، لاہور 18، بلوچستان میں کلات کے مقام پہ 27، چلاس اور استور میں 12، جبکہ اسکردو میں 4 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ اس طرح ملم جبہ میں 58، کالام میں 30، چترال میں 17، مری میں 16، راولا کوٹ میں 12، پارا چنار میں اور دروش میں 15، دیر میں 6، کوہستان میں 4، اسکردو میں 3، کوپس اور کلات میں 2، جبکہ بالا کوٹ اور کاکول میں 1 انچ برفباری بھی ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان نے فلسطین میں قیام امن کے لیے امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں کراچی کے گل پلازہ میں آتش زدگی کے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ خزانے کے وزیر مملکت نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی پر گامزن کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر دبئی میں ہیں۔ پاکستان اور صومالیہ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازہ کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے تاجروں کی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاک فوج برف باری سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران نے غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا، پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک محمد احسن امجد، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور شہریار احمد اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔